الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. محترم ناظرین کرام، 28واں پارہ کی چند آیتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کی سب سے پہلی آیت میں فرماتا ہے، اور 28واں پارہ کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. اللہ نے اس خاتون کی بات سنی جو آپ سے تکرار کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی شکوہ کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت میں اشارہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے. ان کے شوہر اوس بن صامت نے ان سے زہار کیا، اور زہار کیا ہے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے انت علی کظہر امی، تو میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. زمانے جاہلیت میں سے طلاق سمجھا جاتا تھا. حضرت خولہ بہت پریشان ہوئی جب ان کے خاوند نے ایسا کیا. اسلام سے پہلے تو اسے طلاق سمجھا جاتا تھا. اسلام اس سلسلے میں بھی خاموش تھا. اسلام نے اس سلسلے میں بھی کوئی واضح تعلیم نہیں دی تھی. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئیں. ابھی قرآن اس کے سلسلے میں نازل نہیں ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توقف کیا. وہ پریشانی ظاہر کرتی رہیں، برابر اپنی بے بسی کا شکوہ اللہ سے بھی کرتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل کیں اور بتلایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر یہ کہے کہ وہ میری ماں ہے یا اس کی پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک غلط بات ہے، ایک جھوٹی بات ہے. ماں تو وہی ہے جس نے اپنے اولاد کو جنم دیا، جنا اسی کی ماں ہے، اور وہی ماں کہلائے گی جو بچہ جنے گی، اور بیوی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ غلط بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے اس خیال کو اور اس تصور کو باطل ٹھہرایا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے ماں کی طرح نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کیسے سنتا ہے، اپنے بندوں کی فریاد کیسے سنتا ہے، کہ حضرت خولہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بحث مباحثہ کر رہی تھیں، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں. میں کمرے کے ایک کونے میں تھی اور وہ بھی ایک طرف تھیں، اور میں ان کی بات سن نہیں پا رہی تھی. اللہ نے آسمانوں کے اوپر ان کی بات سنا اور ان کا مسئلہ اللہ رب العالمین نے حل کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار اور فریاد کہاں سے سنتا ہے؟ اللہ کو بس اخلاص کے ساتھ بندے کی پکار چاہیے کہ بندہ اپنے رب کو پورے سچائی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ پکارے. اللہ رب العالمین اس کی پکار سننے کے لیے تیار ہے اور اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک سفر میں کہیں جا رہے تھے. راستے میں حضرت خولہ سے ملاقات ہو گئی. خولہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روک لیا. بات ہونے لگی، دیر تک گفتگو ہوئی. جب وہ چلی گئیں تو ایک شخص نے کہا، کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا نے آپ کو روک لیا اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو رکنا پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جانتے ہو یہ وہی خولہ ہیں جن کی پکار اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنی. عمر کی کیا مجال کہ ان کی بات نہ سنیں. اگر وہ مجھے پوری رات یہاں روک لیتی تو میں ان کے لیے رکتا. تو یہ مقام تھا ان کا. ان کے سلسلے میں اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی اور اس سے ایک مسئلہ حل ہو گیا اور جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر میں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انصار مدینہ کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئیں. مدینہ کے انصار
جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، والذین تبوؤوا الدار، جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا، والایمان، اور ایمان قبول کر لیا، من قبلہم، من قبل ہجرتہم، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے، مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے اس سے پہلے انصار نے ایمان قبول کر لیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، دلوں میں محبت ہے مہاجرین کے لیے، انصار کے دلوں میں محبت ہے، انصار کے دلوں میں الفت ہے مہاجرین کے لیے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، کوئی مہمان آتا ہے تو بوجھ کہ وہ آئے گا، پریشانی ہوگی، اور ہم کو جو چیز مل رہی تھی، جو ہم کما رہے تھے، اس میں وہ بھی شیئر ہو جائے گا، وہ بھی کمائے گا۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں کہیں سفر کر کے تجارت کے لیے، لوگوں کو بڑی عجیب الجھن ہوتی ہے، انصار کے دلوں میں کوئی الجھن نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ مما اوتو، جو مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس سے ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی ان کو شکایت نہیں، دل میں کوئی انقباض نہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ وہ تو ایسے ہیں انصار، مدینہ کے انصار، حب الانصار من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وَبُغْضُهُمْ مِنَ النِّفَاقِ، اور ان سے نفرت اور بغض یہ منافق کی پہچان ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود اپنی حاجت کو درگزر کر دیتے اور ان کو ترجیح دیتے، خود بھوکے رہتے ان کی بھوک مٹاتے، خود پیاسے رہتے ان کی پیاس مٹاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیا، خود ضرورت مند تھے، یہ ایثار و قربانی کا جذبہ۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت مند تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہے۔ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے نفس میں بخالت، تنگی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک انصاری نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا۔ وہ جب اپنے گھر گئے، انصاری صحابی اپنی بیوی سے جب پوچھتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں گھر میں، ہمارے گھروں میں کتنا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں تنگی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے کھانے کے سوا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، کہا رو رہے ہیں، کہا پھر بھی سلا دو، اور ہم لوگ بھی بغیر کھائے پیے رہیں گے، رات گزاریں گے، لیکن جب مہمان آئے تو چراغ گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے مہمان رسول کی ضیافت کی۔ صبح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہا کہ تم میاں بیوی کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار و قربانی، کہ ان کو خود ضرورت ہے کھانے کی اور پینے کی لیکن دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہی ہے دل کی مالداری، غنى النفس یہی ہے، نفس میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے نفس کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایاکم الشح، بخالت اور کنجوسی سے بچو، تنگی سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اللہ کے کاموں میں، اللہ کے دین کے کاموں، اللہ کے کلمے کے کام سربلندی میں انہوں نے تنگی سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، یعنی اپنے کام کے لیے ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ جہاں دین کی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے، ہمارے پاس ہے نہیں، کہاں سے دیں گے، کیسے مدد کریں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو محبت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی۔ کہ ایک انصاری صحابی تو یہاں تک کہنے لگے کہ میں اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ عدت گزرنے کے بعد مہاجر صحابی سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ کہ آج اگر دیکھا جائے کوئی آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جائے تو کوئی اسے اپنی بچی نہیں دے گا کہ یہ اجنبی ہے، لیکن انصار کے دل میں مہاجرین کے لیے اتنی محبت کہ آپ اگرچہ اجنبی ہیں لیکن ہمارے ایمانی اسلامی بھائی ہیں، ہم اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، عدت کے بعد آپ اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس سے نکاح کر لیں۔ ایثار کا یہ جذبہ، تاریخ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی، دنیا کی تاریخ میں ابتدا سے انتہا تک اس کی مثال نہیں ملے گی جو مثال انصار نے قربانی کی اور جذبہ ایثار کی پیش کی۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب،
ربنا اغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ انصار کے بعد، مہاجرین کے بعد، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے، ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں کینہ نہ رہے، بغض و حسد نہ ہو ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ تو رؤوف رحیم، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہم سے پہلے جو ہمارے سلف صالحین، ائمہ محدثین، اسی طرح سب سے پہلے انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت، اور ہمارے سلف صالحین میں سب سے اول صحابہ کرام، ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، ہم ان کے لیے استغفار کریں۔ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد فسببتموہم، امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد فسببتموہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تمہیں حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کرو، تو تم نے ان پر لعن طعن کیا، برا بھلا ان کو کہا۔ فسببتموہم، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تذهب هذه الامہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس امت کا خاتمہ ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا، حتی یلعن آخرها اولها، کہ اس امت کے آخر لوگ اولین کو گالی دیں گے، لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے، ان کے بارے میں زبان دراز کریں گے۔ آج ہر کوئی بیٹھا ہے صحابہ کرام پر جملہ کسنے کے لیے، صحابہ کرام پر تانا کشی کے لیے، ہر کوئی تیار بیٹھا ہے، اور یہ امت کے خاتمے کی، امت کے بربادی کی، امت کے زوال کی پہچان بتلا دی کہ لا تذهب هذه الامہ، یہ امت برباد ہوگی کب؟ حتی یلعن آخرها، جب اس امت کے آخری زمانے کے لوگ اپنے بڑوں کو، اولین سابقین کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کرام کے سلسلے میں زبان دراز کریں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے صحابہ کی شان میں گستاخی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا ذخیرہ آخرت کیا ہے، کیا اس نے توشہ بھیجا ہے آخرت کے لیے، کیا تیاری کی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اس نے کل حساب و کتاب کے لیے، اس نے کل اپنے آخری انجام کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا کے لیے تو بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہے، بہت کچھ سمیٹ لیا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر کوئی چاہیے کہ دیکھے، وہ محاسبہ نفس کی دعوت، کہ اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ آج کے لیے تو بہت کچھ ہے، اولاد ہے، مال ہے، کاروبار ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے خود ان کو ان کا نفس بھلا دیا، وہ اس طرح ہو گئے کہ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ ان کی اپنی اچھائی، اپنی بھلائی کس میں ہے، ان کا اپنا نقصان کس میں ہے، وہ اب پہچانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے اندر اس طرح کی غفلت پیدا کر دی کہ اپنا اچھا برا پہچاننا ہی وہ بھول گئے۔ آج جو لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں ان کو اپنے نقصان کی، اپنے فائدے کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اس طرح کا خود فراموش بنا دیا ہے کہ وہ اپنے بھلائی، اپنے برائی کو بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں، ہمارا نقصان کس میں ہے، اور اس طرح وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ھم الفائزون، جو یہ مقابلہ ہے جنت اور جہنم والوں کا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ھم الفائزون، جنتی یہی کامیاب ہے۔ اللہم اجعلنا من الفائزین، اللہ تو ہمیں کامیاب لوگوں میں سے کر دے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہم پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اے نبی آپ دیکھتے کیا دیکھتے؟ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کے خوف سے پست ہو کر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے کلام سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے
پہاڑ سے بھی سخت ہو گئے، ہمارے دلوں پر کوئی اثر اللہ کے کلام کا نہیں ہوا، ہمارے دلوں نے کوئی پیغام نہیں لیا، جبکہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا اللہ کے ڈر و خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اللہ کے کلام میں غور و فکر کریں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، اللہ کی مثالوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ منافقون میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے ایسا کیا کہ غفلت اختیار کر لی مال میں اولاد میں، اس قدر منہمک ہو گیا، اس قدر ڈوب گیا کہ اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کا حق اسے پتہ نہیں، بھول گیا، اور اولاد اور مال میں مگن ہو گیا کہ اس کے لیے اللہ کی حدود کو پامال کیا، حرام و حلال کو اس نے سمجھا ہی نہیں، اب مال بس کمانا ہے، اولاد کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، تو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے اس قدر غافل نہ کر دے کہ شریعت کا تمہیں پتہ ہی نہ رہے، احکام شریعت سے تم غافل ہو جاؤ، اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ گھاٹا اٹھائے گا، کیونکہ اس کو تو نہ تو اس کا مال کام آئے گا، نہ تو اس کی اولاد کام آئے گی، اس کو صرف کام آئے گا اپنا عمل صالح۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، جو بچا بچا کے رکھا ہے وہ تو اولاد لے گئے، وہ تو اولاد اس کے وارث ہو گئے، جو بچا بچا کے روک روک کے رکھا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، وہ کاٹا اٹھائے گا، فائدہ اس کا ہوگا اللہ کی عبادت و بندگی اور انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راہ میں جو دیا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، جہاں تک ہو سکے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ موت آنے سے پہلے آدمی ٹالتا ہے کل خرچ کریں گے، کل خرچ کریں گے، نیکی میں تاخیر نہیں، حج میں تاخیر نہیں، زکوٰۃ میں تاخیر نہیں، انفاق میں اللہ کی راہ میں دینے سے تاخیر نہیں، یہ تاخیر یہ بہت نقصان دہ۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ کی راہ میں دے دو، کہ موت آ جائے گی تو آدمی پچھتائے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے نیکی کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، حج کرنے کی، اس میں تاخیر نہیں، پھر مہلت مانگے گا، فَأَصَّدَّقَ کہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیک بن جاؤں۔ یہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے، لیکن جب وقت ملا تھا تو اس نے گما دیا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی کی موت جب آ جائے تو اسے نہیں ٹالتا۔ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پل بھر کی دیری، پل بھر کی جلدی نہیں ہوتی، اور یہ ذرہ برابر بھی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں، اللہ باخبر ہے کہ انسان صرف آرزو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے موقع مل جاتا تو میں نیک ہو جاتا، موقع تو اسے ملا، پوری زندگی ملی نیک ہونے کے لیے، صالح ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہاں اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالی ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کا دن، ذالک یوم التغابن، یہی ہار جیت کا دن ہے، فیصلے کا دن، یہی ہار جیت اور فیصلے کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ، یہ ہار جیت کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی ہوگی جیت، کفار پر، جنتیوں کی جیت ہوگی جہنمیوں پر، اہل خیر کی جیت ہوگی اہل شر پر۔ یوم التغابن یہ نقصان کا دن ہے، خسارے کا دن ہے، گھاٹے کا دن ہے، کافر گھاٹا اٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا، خسارہ اٹھائیں گے کیونکہ خسارے کا سودا کیا تھا، اور اہل ایمان کو بھی بڑا خسارہ محسوس ہوگا کہ ہم جنت میں تو آ گئے، اور نیکیاں کر لیتے ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے۔ یوم التغابن، کفار کا اپنا پچھتاوا ہوگا کہ ہم جہنم رسید کر دیے گئے، ہم نے جو سودا کیا تھا وہ گھاٹے کا تھا۔ اہل ایمان کا اپنا پچھتاوا ہوگا کہ ہم اور نیکیاں کر لیتے تو ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا، ویعمل صالح، اور نیک عمل کیا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو ہم اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کے سیئات کو، اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔
وَيَدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اسے داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو داخل کرے گا جنتوں میں، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نقصان کا دن ہے، کفار کے لیے بھاری نقصان ہے اور بہت بڑا گھاٹا کہ وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اور ایمان والوں کو بھی احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اور نیکیاں کر لی ہوتی، تو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیں تاکہ ہمارے درجات اللہ کے نزدیک بہت بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ جو فرض کیا ہے، اس میں مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین تقوی اور پرہیزگاری کے فوائد بتلا رہا ہے، اور یہ کہ طلاق دینے والا اللہ سے ڈرے اور طلاق کے سلسلے کو، طلاق کے حق کو ناجائز استعمال نہ کرے اور نہ حق کسی کو طلاق نہ دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی کا سب سے پہلا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی سبیل پیدا کرے گا، اس کو چھٹکارا دے گا، اس کو مشکل سے نکلنے کی راہ بتائے گا اور اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ یجعل لہ مخرجا، جہاں راستے سب بند ہوں گے اللہ اپنے ان بندوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے طریقے سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب دوسرا فائدہ تقوی کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ کتنی مشکلیں ہیں، اللہ کا ڈر اگر آ جائے تو ساری مشکل دور ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تیسرا فائدہ تقوی کا کہ جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر و ثواب کو بہت عظیم اور بہت زیادہ کر دے گا، گناہ مٹا دے گا اور ثواب میں اضافہ کر دے گا، بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی و پرہیزگار بنا دے اور ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو خود، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ، اس پر اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں، غِلَاظٌ غلیظ القلب، جو بہت سخت دل ہیں، شداد، بڑے مضبوط و طاقتور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو صرف جہنم سے بچانے کی فکر نہ کرو، اپنے گھر والوں کی بھی ایسی تربیت کرو کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی فکر کرو، ان کے اوپر نظر رکھو، ان کے امور سے باخبر رہو اور ان کی صحیح اسلام کی روشنی میں تربیت کرو، اسلامی تربیت کرو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، خود نماز اگر قائم کرتے ہیں تو یہ صرف اپنی نجات کے لیے ہو گیا، اپنے اولاد کو بھی نماز کا حکم دو۔ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 جب 10 سال کے ہو جائیں، کوتاہی کریں تو سرزنش کرو، تنبیہ کرو، ایسی سزا دو کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ نماز بہت اہم ہے۔ فضربوہم علیہا، تعدیبی کارروائی کرو۔ 10 سال کے ہو جائے نماز میں کوتاہی کرے تو ان کو سزا دی جائے گی تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں، ایسی سزا نہیں کہ اس سے ان کا نقصان ہو، چوٹ پہنچے، ایسی سزا جس سے ان کو سمجھ آ جائے نماز کا مقام، مرتبہ، نماز کی اہمیت۔ اس لیے کہ ہم جس طرح اپنی فکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں کہ ہم نار جہنم سے بچ جائیں، اے اللہ انہیں بھی نار جہنم سے بچا لے،
جو ہمارے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں میرے نیک بندوں کے ماتحت تھیں، میرے نبیوں کے ماتحت تھیں، ان کی زوجیت میں تھیں۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی اپنے شوہر کے ساتھ، خاوند کے ساتھ۔ کیا خیانت کی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کہتی تھی یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی گھر کے جو مہمان ہوتے تھے ان کے بارے میں قوم کے لوگوں کو بتلا دیتی تھی۔ دونوں اپنے شوہر کی چغلی کرتی تھیں باہر جا کے۔ فخانتاہما، یہ خیانت تھی، بدکاری نہیں کرتی تھی، عصمت کے ساتھ کھیل نہیں کرتی تھیں، یہ دھوکہ کرتی تھیں، اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائیں، لوط علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر ان کی بیویاں ایمان نہیں لائیں، خیانت اس اعتبار سے۔ وَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو یہ دونوں اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں پائے۔ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ تمہارا شوہر نبی ہے تو تم بچ جاؤ، ہمارا باپ نبی ہے تو بچ جاؤ۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی کتنے بھی بڑے گھرانے کا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے قبیلے کا کیوں نہ ہو۔ یا فاطمہ بنت محمد سلیمی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کے ہاں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے ہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کا عمل اسے کام آئے گا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے گا، اس کا نسب اعلیٰ خاندان کتنا ہی اونچا کیوں نہ، اس کو کوئی کام نہیں آئے گا، اس کا عمل ہی اس بیکار تھا، اس کے عمل نے ہی اسے ضائع برباد کر دیا، تو اس کا نسب کس کام کا، کتنے اونچے نسب گھرانے کا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے مثال بیان کرتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اب فرعون کی بیوی کی مثال سن لو، ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ فرعون ظالم و جابر، اللہ کا نافرمان، لیکن اس کے گھر میں فرعون کی بیوی اس کو ایمان سے وہ نہیں روک سکا، اور فرعون کا عمل اپنی جگہ، فرعون کی بیوی کا عمل نیک، تو فرعون کی بیوی کی نجات ہے، اس کے شوہر کا عمل کیسا بھی ہو، کیوں خراب، کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اس کی ذمہ دار تو وہ ہے نہیں۔ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کر دی فرعون کی بیوی کے استقامت کی، عزیمت کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے یہاں ٹھکانہ بنا، فرعون کے محل کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت میں محل چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے ظالمانہ عمل سے نجات دے دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور دوسری مثال خواتین کے لیے کہ مریم علیہ السلام جس ماحول میں تھیں، جس معاشرے میں تھیں، کتنا گھٹیا معاشرہ ماحول تھا، وہاں انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا۔ احسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کی۔ ونفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں جان ڈال دی، اس میں جان، روح پھونک دی۔ وصدقت بکلمات ربہا، مریم نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، اللہ کے احکام کی تصدیق کی، وکتبہ، اس کے کتابوں کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، پرہیزگار تھیں۔ تو ایمان والوں کے لیے دو خاتون کی مثال، اعلیٰ مثال اللہ نے دی۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا یہ متاع ہے، دنیا یہ دنیا ایک سامان ہے، یہاں لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی لالچ ہے کہ یہ مل جائے۔ وخیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے قیمتی سامان کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی دولت نیک عورت، نیک خاتون۔ فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ نے بتلا دیا کہ نیک خاتون اللہ کے نزدیک اس کا کتنا اونچا مقام ہے، اور دنیا کی کتنی بڑی یہ دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے دنیا کی۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے یہ، کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ان خاتون کی مثال دے کر اللہ نے بیان کر دیا کہ دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہینچ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت کامل ہوئے، بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، نبی اور رسول ہوئے، عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، وفضل عائشہ علی الطعام، وفضل عائشہ علی النساء کفضل سرید علی سائر الطعام۔ اور عورتوں پر حضرت عائشہ کا جو مقام مرتبہ ہے، ان کی جو فضیلت ہے، وہ ویسے ہی جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے کامل مردوں میں ہوئے، عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ
مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور حضرت عائشہ کی فضیلت تو تمام عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔